اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجے آپ سے پہلے رسولاً کئی رسول۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کو ثابت فرما رہے ہیں۔ اس کو بھائی ختم نبوت کو ثابت فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب سے پہلے کئی انبیاء کرام کو بھیجا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا کہ ہم نے اپنے حبیب سے پہلے کئی انبیاء کرام مبعوث فرمائے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے پیغمبر جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سب کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1,24,000 انبیاء کرام مبعوث فرمائے، اور فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا کہ ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول بھیجے۔ یہ فرمایا من قبل کا، آپ سے پہلے، من بعد کا لفظ نہیں ہے کہ آپ کے بعد، بلکہ فرمایا من قبل کا کہ آپ سے پہلے ہم نے کئی رسول اس کائنات کے اندر مبعوث فرمائے بھیجے۔ یہاں اس آیت کے اندر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کو اللہ نے ثابت فرمایا ہے۔ اللہ کے حبیب سے پہلے انبیاء تو آئے، لیکن اللہ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، اور کائنات کے اندر کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے، اور اللہ نے واضح اعلان فرمایا سورۃ احزاب کے اندر 22ویں پارے کے اندر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ میرے محبوب کے بعد نبوت کا دروازہ مکمل طور پر بند ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی واضح اعلان فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ یہ اللہ کے رسول نے واضح اعلان فرمایا۔ اور پھر ختم نبوت کا اہم مسئلہ اللہ کے رسول نے بھی اعلان فرمایا کہ میرے جانے کے بعد کائنات کے اندر بڑے بڑے دجال آئیں گے، بڑے بڑے کذاب آئیں گے جو نبوت کا جھوٹا اعلان کریں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایام کے آخری لمحات تھے، آخری دن تھے، تو یمن کی سرزمین پر ایک کذاب نے نبوت کا جھوٹا اعلان کیا۔ یمن کی سرزمین پر ایک کذاب نے، ایک دجال نے نبوت کا جھوٹا اعلان کیا، جس کو سیرت کی کتابیں اسود انسی کے نام سے یاد کرتی ہیں۔ اس کذاب اسود انسی نے نبوت کا جھوٹا اعلان جب کیا تو وہیں یمن کی سرزمین پر حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں ہی لا چکے تھے، لیکن ان کو صحابی ہونے کا شرف حاصل نہ ہوا کیونکہ رسول اللہ کی زیارت نہ کر سکے، تو صحابہ کرام کی زیارت کی، تابعی کہلوائے۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی یمن کی سرزمین پر تھے، تو جب یمن کے کذاب دجال لعین لانتی اسود انسی نے نبوت کا جھوٹا اعلان کیا، تو اس نے حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا۔ اب ختم نبوت کے مسئلے پر تو صحابہ کرام نے جانے دی، سولی پر لٹک کر کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،
لا الہ الا اللہ کا بھی اعلان کیا اور محمد الرسول اللہ کا بھی اعلان کیا کہ جس طرح اللہ اپنی خدائی میں یکتا ہے اسی طرح محمد مصطفیٰ اپنی رسالت میں یکتا ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی طرح اللہ کا رسول محمد مصطفیٰ بھی ایک ہیں، ان کے علاوہ ان کے بعد کوئی اس کائنات کے اندر نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام نے ختم نبوت پر پہرا دیا، ختم نبوت پر پہرا دیا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا نا تو ابھی جہل نے تانا دیا کہ تو نوکرانی میری ہے، خادمہ میری ہے، کلمہ تو میرے بھتیجے کا پڑھتی ہے۔ اس نے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چوک کے اندر پکڑ کر کے کہا اگر تو نے محمد سب کا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہ چھوڑا تو میں چوک میں تیری آنکھیں نکال لوں گا۔ حضرت زنیرہ نے کہا او مکہ کا بے ایمان، او مکہ کا فرعون، جو کر سکتا ہے کر لے لیکن محمد مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑ سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کے پیغمبر کا دامن نہیں چھوڑ سکتی، لا الہ الا اللہ کو نہیں چھوڑ سکتی۔ کہا اچھا پتہ چل جائے گا، مہلت دے دی۔ پھر بلایا حضرت زنیرہ کو، پھر پوچھا ہاں بھائی اب بتا تو نے کلمہ چھوڑا یا نہیں چھوڑا، میرے بھتیجے محمد کو چھوڑا یا نہیں چھوڑا؟ حضرت زنیرہ نے کہا یہ جان تو جا سکتی ہے لیکن کملی والے کا دامن نہیں چھوڑا جا سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہا اچھا۔ اس ظالم نے بدبخت نے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں گرم سلاخیں ماری، جس کی وجہ سے حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکل گئیں اور تانا دیا کہ تم میری نوکرانی تھی، میری خادمہ تھی تو تیرے پاس آنکھیں تھی، اب جب تو نے کلمہ پڑھا ہے تو تیرے پاس آنکھیں ہی نہیں رہی۔ حضرت زنیرہ نے کہا او مکہ کا فرعون، او مکہ کا بے ایمان، تو نے میری آنکھیں نکالی ہیں، میں محمد کے رب سے آنکھیں واپس لے لوں گی۔ سبحان اللہ۔ اب گھر آئیں اور مصلی بچھایا، اللہ کے حضور 2 رکعتوں کا آغاز کیا، سجدے میں گئیں اور کہا یا اللہ بات میری آنکھوں کی نہیں ہے، بات محمد کی عزت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ابھی تک حضرت زنیرہ نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا، اللہ نے ان کو آنکھیں واپس لوٹا دی۔ سبحان اللہ۔ ختم نبوت پر قربان ہو گئے صحابہ کرام، ختم نبوت پر پہرا دے کر کے بتا دیا کہ ہماری جانیں تو کٹ سکتی ہیں، ہمارے جسم کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، ہمارے جسم کی بوٹیاں ہو سکتی ہیں، ہمارے جسم کا ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر آج نہیں آنے دے سکتے۔ سبحان اللہ۔ یہ صحابہ کرام نے ختم نبوت پر پہرا دے کر کے بتایا۔ اب اسی طرح حضرت اسود انسی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو جب یمن کے قذاب اسود انسی نے بلایا، حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو جب یمن کے قذاب اسود انسی نے بلایا اور بلا کر کہا کہ کیا تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتا ہے؟ تو حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا صرف اللہ کا نبی نہیں بلکہ آخر الزماں پیغمبر محمد مصطفیٰ مانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور یہ میرا اعلان ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، نبوت کا دروازہ بند ہے۔ کہا اچھا مجھے بھی نبی مانتا ہے؟ کہا نہیں تجھے نبی نہیں مان سکتا۔ کہا تجھے سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو سولی کی بات کرتا ہے، مجھے پھانسی کے پھندے پر لٹکا دے، سولی پر لٹکا دے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، لیکن میری زبان سے ایک ہی صدا آئے گی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نام لیا تو اللہ اور اللہ کے رسول کا لیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دے سکتا ہوں، مجھے جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پیغمبر کے صدقے اللہ نے جان دی ہے تو اسی کے قدموں پر، اسی کے دین پر، اسی کی شریعت پر، اسی کی ختم نبوت پر جان ہی قربان ہے۔ کہا اچھا ابھی پتہ چل جائے گا۔ اب اس یمن کے دجال نے، یمن کے قذاب اسود انسی نے بہت بڑی آگ جلائی، بہت بڑی آگ۔ اور جب آگ جل گئی تو اس نے
حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ کر کے آگ کی نظر کر دیا، آگ کے اندر ڈال دیا۔ اب اس نے تو سمجھا کہ آگ اس کو کھا جائے گی، ختم کر جائے گی، لیکن جب آگ ختم ہوئی، بجھی، تو یہ کرامت ظاہر ہوئی۔ معجزہ وقت کے پیغمبر کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے اور کرامت وقت کے ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کرامت وقت کے ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے۔ یہ تابع تھے، اللہ نے کرامت دکھائی کہ جس طرح اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا، اسی طرح حضرت مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی آگ کو گلزار بنا دیا۔ یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، وہ چاہے تو آگ کو حرارت دے دے، آگ کے اندر جلانے کی طاقت کو رکھ دے، اور اگر چاہے تو آگ سے وہ جلانے کی طاقت کو چھین لے۔ یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، مخلوق کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ اب جب آگ ختم ہوئی تو حضرت مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ آگ سے زندہ سلامت نکل آئے۔ اب جب یہ آگ سے زندہ سلامت نکلے تو اس کذاب کے جو چیلے تھے، اس کے جو احواری تھے، وہ بڑے حیران ہوئے کہ یار یہ کیا ہو گیا، اس کو تو آگ نے جلایا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے پھر اس کذاب کو مشورہ دیا، اس کے حواریوں نے، کہ آپ ایسا کریں کہ اس کو جلا وطن کر دیں، وگرنہ آپ کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کہا مشورہ تو آپ کا ٹھیک ہے۔ اور مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بدبخت نے یمن سے جلا وطن کر دیا۔ اب ان کے لیے تو جائے پناہ مدینہ کی سرزمین کے علاوہ تو کوئی اور تھی ہی نہیں۔ تو یہ یمن سے چلے اور مدینہ کی سرزمین پر تشریف لائے، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب یہ مدینہ کی سرزمین پر پہنچتے ہیں، ان کے پہنچنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہو چکا تھا۔ اب یہ آئے، مسجد نبوی کے دروازے پر اپنی سواری کو باندھا، مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے اور ستون کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ جب سارے نماز پڑھ کر چلے گئے تو اب مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ یہ نماز پڑھ رہے تھے، تو ان کے اوپر حضرت عمر کی نظر پڑ گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر ان کے پاس آئے اور فرمانے لگے بھائی آپ کہاں سے آئے ہیں، مسافر لگتے ہو؟ اور مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں یمن سے آیا ہوں۔ جب یمن کا نام لیا نا تو حضرت عمر نے فوراً کہا کہ یمن کی سرزمین پر ایک اللہ کا دوست ہے جس کو یمن کے کذاب دجال اسود انسی نے آگ میں ڈالا ہے، تو اللہ نے اس کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ وہ آگ سے زندہ باہر نکلے ہیں۔ تو اب مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ان کا نام عبداللہ ابن صوب ہے۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی فراست کام کر گئی، انہوں نے فوراً فرمایا کہ میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں، بتاؤ کہ تو ہی وہ شخص ہے جس کو اسود انسی نے آگ کی نظر کیا تھا، تو اللہ نے آپ کو زندہ آگ سے نکال دیا۔ تو یہ فرمانے لگے کہ واقعی وہ میں ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے خوش ہوئے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں لے کر آئے اور درمیان میں بٹھایا۔ دائیں طرف سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہیں، بائیں طرف حضرت عمر بیٹھے ہیں، درمیان میں مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو بٹھایا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ جملے اس وقت تھے، وہ فرمانے لگے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے امت محمدیہ کے ایسے شخص کی زیارت کرائی ہے کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آگ کو گلزار بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے، جو ختم نبوت پر ڈٹ جاتا ہے کائنات اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ کائنات کی جتنی بھی طاقتیں آ جائیں، کائنات کی جتنی بھی قوتیں آ جائیں، اور جو ختم نبوت پر پیرا دینے والا ہے، جو پیغمبر کی شریعت پر پیرا دینے والا ہے، اس کا کوئی ایک بال بھی بینگا نہیں کر سکتا۔ اللہ نے یہ واضح اعلان فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا، البتہ تحقیق ہم نے بھیجے آپ سے پہلے کئی رسول۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تو انبیاء کرام آئے، بعد میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اللہ میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، نبوت کا دروازہ بند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تو برپا ہو سکتی ہے لیکن کوئی نیا نبی آ سکتا نہیں ہے۔ کروڑوں قیامتیں برپا ہو سکتی ہیں لیکن کوئی نبی بن کر آ سکتا نہیں ہے۔ ہاں
اس دور میں اگر کوئی نبوت کا جھوٹا اعلان کرتا ہے تو وہ کذاب ہے، بے ایمان ہے، دجال ہے، لعنتی ہے، اللہ کا نبی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔